بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ شکر کریں کہ ہم بادشاہ سلامت اجازت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کی ایک بھی ملاقات کروا رہے ہیں اس کا شکر گزار ہو جائے. کیوں؟ آپ سارے عمران خان کے حقوق بحال کریں. اس لیے ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ 10,000 لوگ یہاں ان پہ پریشر بنائیں. آج دیکھیں ہم ساروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا جو عمران خان کی محبت میں عمران خان کے لیے پورے پاکستان سے آج آپ سارے جانتے ہیں یہاں کراچی سے لوگ آئے ہوئے یہاں کراچی سے لے کے خیبر تک سندھ سے بلوچستان سے کشمیر سے یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر میں جہاں پہ اتنی مشکل حالات ہیں ادھر سے اٹھ کے آئے ہیں. یہ سارے لوگ پورے پاکستان سے جو آ رہے ہیں یہ عمران خان کی محبت میں آئے اور جب یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ یقین کریں ہمیں اتنا حوصلہ ملتا ہے کیونکہ ہمارا ایک شیئرڈ کاز ہے. ٹھیک ہے لیکن آگے کے لیے ہم علائے عمل دینے لگے. آج ہمیں 1.5 سال ہو گئے جب سے انہوں نے عمران خان کی ملاقاتیں بند کی ہیں اور ہم نے ایک دن جب یہاں پہ آ رہے تھے اور 2-3 ملاقاتیں انہوں نے جیل والوں نے نہیں کرانے دی تھی تو ہم نے آپس میں سوچا کہ اگر آج انہوں نے ملاقات نہ کرانے دی تو ہم ایک دن بیٹھ جائیں گے. تو ہم ایک دن بیٹھ گئے تو ہم احتجاج کر رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے لوگ آنا شروع ہو گئے اور ہم یہاں بیٹھے رہتے تھے کئی گھنٹے لیکن ہم احتجاج ہمارا یہ احتجاج تھا کہ عمران خان کو انہوں نے ان کی ملاقاتیں بند کی. ہماری نہیں عمران خان کی ملاقاتیں بند کی. لیکن اس کے بعد عمران خان کے کیس شروع ہو گئے اور ان کیسز کی وجہ سے ملاقاتیں بحال ہو گئی. ملاقاتیں بحال نہیں ہوئی کیس کی وجہ سے ملاقاتیں شروع ہو گئی اور عمران خان قید تنہائی میں کیسز کی وجہ سے نہیں تھے اور کئی گھنٹے لائرز کی بھی اور فیملی کی بھی کئی گھنٹے ملاقاتیں ہوتی تھیں اور ہمیں یہ تسلی تھی کہ ہم ان سے ملاقات کر لیتے ہیں ان کی صحت کا پتہ چل جاتا ہے ان کی بات باہر آ جاتی ہے. تو یہ سلسلہ جب 16 اکتوبر کو جب کیس ختم ہوا توشہ خانہ کا اس کے بعد آج اکتوبر 16 سے آج تک تقریباً 9 مہینے ہو گئے. عمران خان کی 3 ملاقاتیں اکتوبر، نومبر اور آخری 2 دسمبر کو ڈاکٹر عثمان کی ہوئی. اس کو پکڑا دیں اور اس سال 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک سلمان صفدر کی ہوئی ایز اے فرینڈ آف سپریم کورٹ اور دوسری جب ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دی کوئی 2.5-3 مہینے پہلے ملاقات کرنے کی مارچ میں. تو آپ سوچیں 5 ملاقاتیں ٹوٹل 5 ملاقاتیں پچھلے 9 مہینے میں عمران خان کی ہوئی. انہوں نے عمران خان کو جب دسمبر میں ڈاکٹر عظمیٰ نے ان سے ملاقات کی وہ بہت میرے غصے میں تھے اور انہوں نے ان کو کہا کہ تم اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ٹارچر ہے قید تنہائی کیونکہ یاد رکھیں کتابوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان کی کتابیں بھی بند کر دی. یہ جان بوجھ کے سوچی سمجھی سازش کے تحت عمران خان کو انہوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا کیونکہ عمران خان ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عمران خان پہلے دن 10 دن میں جس کو ٹوٹ جانا چاہیے تھا ماشاءاللہ وہ اتنی ہمت سے اتنے سال کیسے انہوں نے گزارے. پھر جب ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات کے بعد عمران خان کی آنکھ خراب ہونا شروع ہوئی. یہ اتنے کرمنلز ہیں یہ اتنے مجرم ہیں انہوں نے جان کے اس سپرنٹینڈنٹ جیل نے عمران خان نے خود کہا کہ میں 2 ہفتے اس کو کہتا رہا 3 مہینے سے تو پانی آ رہا تھا لیکن 2 ہفتے کہتے میں ان کو کہتا رہا دسمبر میں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. 2 ہفتے عمران خان ایکس پرائم منسٹر پاکستان کا سپرنٹینڈنٹ کو باری باری کہہ رہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا اور وہ غفور انجم ڈاکٹر تک نہیں بلا رہا تھا. 2 ہفتے کے بعد جب ڈاکٹر کو بلایا انہوں نے کہا آپ کی دیر ہونے کی وجہ سے تاخیر ہونے کی وجہ سے علاج کا تاخیر ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھ پرماننٹلی ہمارا خیال ہے ضائع ہو چکی ہے.
अब तब से अब तक, और उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें जाकर कई हफ्तों के बाद पता चली, क्योंकि हमें फिर भी किसी ने यकीन दहानी की नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसी हल्की फुल्की कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। अब फरवरी से हम जो डिमांड कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं, यहाँ नैरेटिव की अब बात मैं करना चाहती हूँ। नैरेटिव हुकूमत क्या बना रही है, तब से अब तक हम क्या मांग रहे हैं, पहले मैं वो आपको दोबारा दोहरा देती हूँ। हम मांग रहे हैं कि इमरान खान का इलाज हो, इमरान खान का मुआयना हो, इमरान खान का इलाज अस्पताल में हो। हम ये मांग रहे हैं डॉक्टर और फैमिली की मौजूदगी में, जिसमें हम डॉक्टर उज़मा चाहते थे कि ये हो, क्योंकि ये डॉक्टर हैं, हमारी फैमिली की तरफ से नुमाइंदगी करें। इन्होंने वो नहीं किया और झूठ बोला। मोहसिन नकवी ने खुले आम आके झूठ बोला कि हम करवाना चाहते थे। पहले आप ये यकीन कर लें, ये बहुत झूठे लोग हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने इतनी सख्ती कर दी कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी जब तक सलमान समदर नहीं गए। इन्होंने इमरान खान की इतनी मुकम्मल कैद तन्हाई, इमरान खान को इतनी मुकम्मल कैद तन्हाई में डाला हुआ था कि इन्होंने सोचा कि अब ये हालात हो गए कि हम ये कह देते हैं। जब हमें 26 नंबर चुंगी में रोका तो गौहर साहब ने जब आकर हमें मोहसिन नकवी का वहाँ पैगाम दिया, और पैगाम इसलिए आ रहा था क्योंकि प्रेशर बना हुआ था, वो कहते यहाँ से उठ जाएँ। हमने कहा हम नहीं उठेंगे, ये इमरान खान का इलाज करवाएं। गौहर साहब ने आके कहा कि जी वो कह रहे हैं कि हम कल मुलाकात करवा देते हैं। मैंने कहा ये झूठे हैं। उन्होंने कहा नौरीन न्याज़ी दरख्वास्त डालते हैं, हम पटिशन डालते हैं सुप्रिटेंडेंट जेल को। हमारे लॉयर ने फ़ौरन हमें बाहर होकर जब मैं गाड़ी से उठी तो उन्होंने कहा ये कैसे कह रहे हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट का फुल बेंच ऑर्डर है वो बहुत सारे आप उसके मुलाजिम को डालते हैं। ये तो आप 18 लोगों की जो फुल कोर्ट की ऑर्डर है, आप तो उसको खुद ही उसको बाईपास कर रही हैं। उन्होंने रोक दिया और उसके बाद इन्होंने तमाशा शुरू कर दिया। इन्होंने कहा देखिए ये मुलाकात अलीमा खान ने उन्हें दे दी, सारा टीवी मसरूफ़ हो गया। ये झूठे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम भी इनकी चालों के बाद उसका लाइमल भी दे सकते हैं। अगर ये चाल चलेंगे हम भी आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये गेमें खेल रहे हैं। ये हमारे हकूक़ की बात नहीं हो रही। ये कहते हैं कि नाशुक्री हो रही है, क्या कहता है, नखरे कर रही हैं। ये नखरे कर रही हैं, शुक्र करें, आप ये सुन लें, शुक्र करें कि हम ये भी इजाज़त दे रहे हैं बादशाह सलामत, जिन्होंने इमरान खान के सारे हकूक़ ख़त्म कर दिए। ये मुजरिम हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने इमरान खान के लॉफुल और लीगल राइट सारे ख़त्म कर दिए। वो आगे से कह रहे हैं कि आप शुक्र करें कि हम बादशाह सलामत इजाज़त दे रहे हैं कि अगर आपकी एक भी मुलाकात करवा रहे हैं उसका शुक्रगुजार हो जाए। क्यों? आप सारे इमरान खान के हकूक़ बहाल करें। इसलिए हम लोगों को कहते थे कि आप 10,000 लोग यहाँ इन पर प्रेशर बनाएं। आज देखें, हम सारों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमें बड़ा हौसला मिला। जो इमरान खान की मोहब्बत में, इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान से, आज आप सारे जानते हैं यहाँ कराची से लोग आए हुए, यहाँ कराची से लेके खैबर तक, सिंध से, बलूचिस्तान से, कश्मीर से, ये वो लोग हैं जो कश्मीर में जहाँ पे इतनी मुश्किल हालात हैं उधर से उठ के आए हैं। ये सारे लोग पूरे पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, ये इमरान खान की मोहब्बत में आए। और जब ये लोग हमारे साथ बैठते हैं तो आप यकीन करें हमें इतना हौसला मिलता है, क्योंकि हमारा एक शेयर्ड कॉज है, ठीक है। लेकिन आगे के लिए हम लाइमल देने लगे। देखें, क्योंकि इन्होंने ये तमाशा लगा दिया, आपको पता है कि ये मीडिया पे और ये डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट की इन्होंने कि बहनें की मुलाकात हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, करानी इन्होंने कुछ नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया अगले फेज़ का। अब वक्त आ गया है कि यहाँ पे माशाल्लाह जो ज़बरदस्त, अब इतना पंजाब आता है, और हमें पंजाब नहीं भूलना चाहिए। जो इतने हज़ारों लोग यहाँ पे आए हैं वो पंजाब से आए हैं। तो ये अब वक्त आ गया है कि जो इमरान खान के अहकामात हैं उसके ऊपर अमल किया जाए। और इमरान खान ने
جو ان کے ٹویٹس میں بھی یہ سارے میسیجز ہیں اور ہم نے ڈائریکٹلی بھی ان کو دیے تھے کہ جیسے پچھلے سال انہوں نے کہا کہ جنید اکبر کو کہا سال ہو گیا، ہاں سال سے 13 مہینے ہو گئے، جس میں عمران خان نے کہا کہ جنید اکبر کو کہیں کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ چھوڑیں اور تنظیم سازی پہ فوکس کریں، کیونکہ تحریک کے لیے حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے ان کو کہیں کہ وہ تنظیم سازی کی تیاری کریں، جو اب تک میرا خیال ہے ماشاءاللہ سال میں مکمل ہوگی۔ پھر دسمبر میں جب سلمان صفدر صاحب گئے ہیں کیس کے لیے، جب ان کو سزا ہو رہی تھی توشہ خانہ میں، اس وقت عمران خان نے ان کو پیغام بھیجا کہ سہیل افریدی کو کہو کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ٹائم آ گیا، کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو جرم کر رہے ہیں، اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب ہم نے پارٹی کے ابھی لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو کہا ہے کہ دیکھیں اب ہم صرف 3 بہنیں آئیں گے ڈیالہ، ایک اور کوئی بندہ نہیں ہوگا ساتھ، کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف ہم 3 بیٹھیں گے، ساری پارٹی کے لوگ اب سارے اپنے علاقوں میں جائیں، سارے مصروف ہو جائیں، سارے تحریک کی تیاری کریں۔ اب عمران خان کی جو کال ہے اسٹریٹ موومنٹ کی، عمران خان کی جو کال ہے تحریک کی، اب سارے اس کی تیاری کر کے اب اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں۔ ان کے اوپر پریشر ہونا چاہیے، آپ اپنے حقیقی آزادی کے لیے تیاری کریں، کیونکہ عمران خان یاد رکھیں اتنی مشکل قید عمران خان نے 3 سال کاٹی ہے، وہ آپ کی حقیقی آزادی کے لیے کاٹی ہے، اور اب آپ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اور عمران خان کے حقوق کی بحالی کے لیے اب انشاءاللہ اس کے آج کے بعد آپ کا سارا فوکس سب کا حقیقی آزادی کی تحریک کی طرف اور اسٹریٹ موومنٹ کی طرف۔ اچھا آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، کب سے شروع ہو رہی ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ اگلے منگل سے صرف 3 بہنیں اب آپ لوگ یہاں پر آئیں گی، باقی پارٹی کے لوگ کوئی بھی نہیں آئے گا، اور اسٹریٹ موومنٹ جو کہ خان صاحب نے گئی تھی اور جو 6 مہینے سے پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ آپ کے برابر میں ان کے وزیر اطلاعات جناب شفیع جان بھی کھڑے ہوئے، اور وہ اسٹریٹ موومنٹ اب تک جو ہے ہمیں نظر نہیں آئی، تو آپ کہہ دیے کہ اسٹریٹ موومنٹ دوبارہ ہوگی، عرب جا کے ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ یہ جو اعلان کر رہی ہے، آپ پارٹی کے لوگوں سے آپ نے مشاورت کی ہے، تو جو چیئرمین ہے آپ کے گوہر خان صاحب، ان کو بھی اعتماد میں لیا ہے پارٹی بھی؟ نہیں، ہم تو یہاں کی بات کر رہے ہیں، اچھا یہاں کی بات کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے کہا ہے کہ صرف ہم 3 بہنیں یہاں آئیں گی اور کوئی نہیں ہوگا اڈیالہ، ہم اپنا فکر کر لیں گے۔ صحیح، ہمیں اس وقت سپورٹ کی ضرورت پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، بڑے ہم خوش تھے کہ لوگ آتے تھے عمران خان کی محبت میں آتے تھے، یہ ہمیں سولیڈیرٹی کی یا ہمیں سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اکیلے بیٹھیں گے، ہم تینوں آ جائیں گے، ملاقات انہوں نے کرانی نہیں، ہم یہاں کے باہر بیٹھ جائیں گے، لیکن باقی سب نے پریشر بنانا ہے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے، عمران خان کے حقوق کی بحالی کے لیے، عمران خان کے علاج کے لیے، سب سے پہلے علاج۔ ہم آپ سے اب ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ اب اگلے فیز میں چلے جائیں۔ میڈم موومنٹ کیا وہ کب سے اسٹارٹ ہوگی اور اس میں کیا ہوگا؟ میرا کام نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے احکامات ہیں، اس کے احکامات ہیں۔ جی میڈم پس پردہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں؟ اگر چل رہے ہیں تو کس سطح پر چل رہے ہیں؟ میری بات سنیں، یہ آپ کب تک اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں گے؟ آپ میڈیا والے، آپ کو ہمارے سے زیادہ پتہ ہے، اور آپ مجھے ہمیں ساری باتیں بتائیں۔ اچھا آپ نے کہا کہ ویسے کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو سزا یافتہ ہیں، ریجنس کی پریزیڈنٹ ہیں اور کافی لوگ ہیں، ایم پیز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کی جگہ اسٹریٹ موومنٹ کون کرے گا؟ کیونکہ وہ تو حلقوں میں نہیں جا سکتے، اس حوالے سے ہمارا پرابلم، یہ پارٹی خود بتائے۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی، خان صاحب کا پیغام کس ذریعے سے آپ کے پاس پہنچا ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں، یہ سارے پیغام آپ کو پتہ نا ٹویٹس میں آئے ہوئے ہیں ان کے، ہاں ٹویٹس میں آئے ہیں، اور میرا خیال ہے اب لوگوں کی یاد دہانی کے لیے